رات کے 10 بج رہے تھے۔ تیمور کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کے اس وقت کون ہے جو چین کرنے نہیں دے رہا؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کا دوست رویز تھا۔ کہاں ہے یار؟ کب سے تجھے فون کر رہا ہوں، جلدی آ جا، بہت بڑی پارٹی ہاتھ لگی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا میں آتا ہوں، مجھے ایڈریس تو بتا دے۔ رمیز نے اسے ایڈریس بتایا تو وہ 15 منٹ کے اندر اس مقام پر پہنچ گیا۔ یار یہ تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ دیکھ تو یہاں پورچ میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک گاڑی کی قیمت کم سے کم بھی 30 لاکھ روپے ہوگی۔ تیمور نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ستائشی نظروں سے دوبارہ گھر کی جانب نظریں جما دی۔ وہ عالی شان بنگلہ تھا جس میں رمیز نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ اچھا نا، اب باتیں بن کر اور اپنا حلیہ ٹھیک کر جلدی سے، اور ہاں تجھے جتنا پیسہ ملے اس کا 1% تم مجھے دے گا۔ یہ نوکری دکھانے والا میں ہوں تجھے، بس کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک رات میں ہی راتوں رات امیر ہونے جا رہے ہیں۔ راتوں رات امیر بلا یہ کون سی نوکری ہے؟ اور اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ خود ہی کیوں نہیں کر لیتا یہ نوکری؟ تیمور کا جواب سن کر رمیز نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں بیوی بچوں والا ہوں۔ اس نوکری کی ڈیمانڈ تھی کہ کنوارا ہی چاہیے، وہ بھی ذرا ہینڈسم سا۔ سمجھ رہا ہے نا تو میری بات؟ میں یہی کڑا ہوں، جا اندر جا کر طلال درانی نام کا ایک باس ہوگا، اس سے ملنا ہے اور سارے معاملات فائنل کرنے ہیں۔ اب چلا بھی جا اندر یا یہی کڑا ہو کر میرا سر کاتا رہے گا۔ رمیز نے باقاعدہ طور پر تیمور کے ہاتھ چھوڑے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے طلال درانی سامنے کرسی پر بیٹھا نظر آ گیا۔ حویلی کے مرکزی حال میں وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ رمیز واقعی ٹھیک کہتا ہے، بہت بڑا ہاتھ مارا ہے لگتا ہے اس نے۔ انہی سوچوں کے درمیان وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے رمیز کی ہدایت کے مطابق اپنے پاس موجود سب سے بہترین سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ تم سے کس نے کہا اتنا تیار ہو کر آنے کا؟ طلال درانی نے آگے بڑھ کر تیمور سے ناگواری سے کہا۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر غصہ ہونے لگا۔ آپ کون ہے اور آپ کو میری تیاری پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ نوکری کی بات کیجئے نا۔ تیمور کو بھی اس کے غصے پر غصہ آیا۔ بھلا وہ کون ہوتا تھا اس کے کپڑوں پر تنقید کرنے والا؟ جواباً طلال درانی نے اپنی کن پٹی مس لی اور اس جاہل تیمور سے مزید سر نہیں کپانا چاہتا تھا۔ بیٹھو۔ طلال درانی نے نگاہیں اٹھا کر بغور تیمور کو دیکھا۔ وہ اس کے مطابق اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی تیمور اپنی جگہ اچھل پڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ طلال درانی نے خون آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اسے کندھے سے تھام کر کمرے کے ایک جانب لے آیا۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے اطلاع نہیں دی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ رمیز کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ میں اپنی بیوی کا یہاں حلالہ کروا رہا ہوں اور تم سے نکاح کرا رہا ہوں۔ یہ پیپر ہے، اس پر تمہیں سائن کرنا ہے اور تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے تم مجھے بتا دینا، تمہیں کیش دے دوں گا۔ لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہے۔ تیمور جو نکاح کا سنتے ہی دل میں لڈو پھوٹتے محسوس کرنے لگا۔ طلال درانی کی شرط کی بات سن کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی شرط؟ وہ غور سے طلال درانی کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ظاہر ہے یہ سب سے اہم شرط ہے۔ تمہیں اندر کمرے میں جانے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد باہر نکلنا ہے اور اس پر تمہارے دستخط ہونے چاہیے۔ تیمور کے ایک ہاتھ میں نکاح نامہ تھا تو دوسرے ہاتھ میں طلاق نامہ۔ وہ ساری تیاری کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ واہ طلال درانی واہ، تمہیں تو داد دینی چاہیے۔ تم نے ساری تیاری کر رکھی ہے تو بھلا بتائے پھر بیوی کو طلاق دی ہی کیوں تھی؟ وہ دل ہی دل میں طلال درانی کو کوسنے لگا۔ نہ جانے کیسی ہوگی اس کی بیوی، سنا ہے بہت خوبصورت ہے۔ رمیز مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے بوس طلال کی بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور دیکھو میں قسمت کا کیسا دھنی ہوں کہ اس کی خوبصورت بیوی سے میرا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی میری اپنی من پسند رقم پر۔ یعنی میں تو ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہا ہوں۔ ایک تو مجھے اس کی بیوی تک دسترس حاصل ہو جائے گی اور دوسری طرف میری اپنی خواہشات پوری ہوگی۔ واہ رمیز واہ، تجھے تو چوم لینے کا دل کر رہا ہے۔ تم واقعی میں میرا بھائی ثابت ہوا ہے۔ تیمور مستقبل کے حسین خوابوں میں کھو گیا جب طلال نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ کہاں کو گئے ہو؟ چلو ابھی جاؤ اندر، سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ جواباً تیمور نے تیزی سے اپنا سر ہلا کر اپنے قدم وہاں بڑھا دیے۔
جہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ طلال درانی کی سابقہ بیوی کشف درانی کا شوہر بن چکا تھا۔ طلال نے دکھتے سر کے ساتھ اسے دیکھا اور اپنی کن پٹی مسلی۔ جاؤ تم اندر۔ وہ جیسے ہی قدم آگے بڑھانے لگا تو اس نے آگے بڑھ کر تیمور کا راستہ روک دیا۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ پھر اس نے ایک گہری سانس بھری۔ تیمور بغور اس کا یوں بے چین ہونا دیکھ رہا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے نا کمینے، اپنی خوبصورت بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ویسے اسلام نے بھی کیا خوب سزا رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تیمور دل ہی دل میں اسے کوسنے لگا۔ کیا ہوا بوس آپ کو؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تیمور نے سوچا کیوں نہ وہ جلتی پر آگ کا کام کرے، تو اس نے طلال سے پوچھ لیا۔ طلال نے خود آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چونکہ شادی شدہ نہیں ہو، اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنا کتنا بڑا دکھ اور اذیت ناک ہے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر مصنوعی ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ طلال درانی نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ ملازم ہو، ملازم ہی رہو۔ تمہیں ایک کام کے لیے اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے کان کے نیچے رکھ کر اسے ایک زوردار تپڑ رسید کرتے ہو۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے اور اسے 1 گھنٹے کے اندر تم میری بیوی سے مل کر واپس آ جاؤ گے اور ہاتھ میں وہ طلاق نامہ واپس لاؤ گے۔ یہی تمہارا کام ہے۔ اس کے لیے تمہیں جتنے پیسے چاہیے تم لکھ کر مجھے بتا دو۔ طلال درانی نے اپنی جیب سے چیک نکالا تو تیمور کی رال ٹپکنے لگی۔ مجھے پورے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ طلال نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کہ وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ تم اس کی بالکل اچھی مثال ہو۔ یہ 10 لاکھ روپے میرے لیے بہت قیمتی تھے، لیکن میں اسے اپنی بیوی کا صدقہ سمجھ کر تم پر وارتا ہوں۔ طلال درانی کے الفاظ کو سن کر تیمور کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دے۔ ایک تو وہ اس کی بیوی سے شادی کر رہا تھا تاکہ طلال اسے دوبارہ سے اپنا سکے، اور وہ اسے ہی بے عزت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ کھڑے کھڑے یہاں پر جاؤ، اندر دفع ہو جاؤ۔ طلال نے تیمور کو کہا اور پھر وہی بیٹھ گیا۔ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تیمور نے قدم بڑھاتے ہوئے اندر کمرے میں قدم رکھا تو اسے کشف درانی سامنے بٹ پر ٹیک لگائے آنسوؤں کے ساتھ روتی ہوئی نظر آئی۔ چشمے بدور اتنی خوبصورت بیوی اور یہ حال ہے۔ وہ چند قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور اس کے برابر میں بیٹھا تو کشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ تیمور اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ میں وہی ہوں جس سے آپ کا حلالہ کروایا جا رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو پہنچنے چاہے تو کشف پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، دور ہٹ جائیے۔ وہ رونے لگی۔ اب اگر ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو حلالہ کیسے پورا ہوگا؟ عجیب باتیں کرتی ہے آپ بھی اپنے شوہر کی طرح کس کی ہوئی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کشف درانی نے ڈرتے ڈرتے تیمور کی طرف دیکھا جو آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان فاصلے کو کم کر رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، ایک قدم اور آگے نہ بڑھانا۔ وہ بٹ سے اٹھ کر دوڑنے لگی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہے آپ؟ ایک دن کی بیگم صاحبہ، چند گھنٹے تو کیا صرف 1 گھنٹہ ملا ہے آپ کے دیدار سے، آپ کے بدن سے لطف اٹھانے کا، اور آپ ہے کہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ویسے بھی یہ ضروری رسم ہے، آپ کے شوہر کے مطابق میں اس 1 گھنٹے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کشف نے سنا تو زاروں قطار رونے لگی۔ میرا کیا قصور ہے؟ غلطی تو طلال کی تھی۔ غلطی مرد کرے اور خمیازہ عورت کو بھگتنا پڑے۔ وہ روتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بہت خوبصورت ہے آپ، اور چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی اس خوبصورتی کا خراج پیش کروں، لیکن آپ تیار ہی نہیں ہے۔ جب آپ تیار نہیں ہے تو یہ رسم نہیں ہوگی، اور جب رسم نہیں ہوگی تو میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، طلاق نہیں دوں گا۔ ایسے ہی روتے روتے ساری رات گزر جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو آپ یہ فیصلہ خود ہی میرے نزدیک آ کر کم کر دے، چاہے ایسے ہی روتی رہی، ہر روز اسی اذیت سے گزرتی رہے۔ تیمور نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشف کو ڈرایا تو اپنے آنسو پونچھ کر انتہائی کھڑے دل کے ساتھ دوبارہ سے بٹ پر بیٹھ گئی۔ تیمور اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بہت اچھی، خوبصورت اور فرمان بردار بیوی ملنے کے بعد بھی نہ جانے ایسا کون سا دماغی خلل ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اس نے طلال درانی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور کشف کے قریب آیا۔ کشف نے کام کر اسے دیکھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور تیمور آگے بڑھ کر ہر پردہ گرانے کے لیے بے تاب تھا۔
اس نے کشف کے جسم سے دوپٹے کو الگ کیا اور اس کے جسم کے خوبصورت نشیب و فراز سے لطف لینے لگا۔ وہ اس پر جھکا اور اپنی شدتیں لٹانے کے لیے بےتابی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ کشف کی دبی دبی سسکیاں بھی اسے باز نہ رکھ سکی۔ اتنی خوبصورت بیوی، اتنا خوبصورت بدن، اس پر نازکی پیاری سی ستواں ناک، پنکھڑی جیسے ہونٹ، خوبصورت بادامی آنکھیں، وہ حسن کا مکمل شاہکار تھی۔ تیمور اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس میں کھو کر اس نے اپنی پیاس بجھانی چاہی۔ صرف 1 گھنٹہ تھا اس کے پاس اور ابھی صرف آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ کشف نے روتے دھوتے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر ہی لیا تھا۔ تیمور کے انگ انگ میں سرشاری دوڑ گئی۔ آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہ اس نے دیکھی تھی نہ بھرتی تھی۔ ویسے بھی اس کی عادت نہیں تھی کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے گھومتا رہے۔ البتہ وہ لوگوں کو ٹوپیاں کرانے کا بہت ماہر تھا، پر اس نے کبھی کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی تھی، نہ اسے ایسی کوئی عادت تھی۔ پر اب جب کشف کے بدن سے لطف لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک الگ ہی دنیا ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ کشف اس سے دور ہونے لگی تو تیمور نے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ خدا کا واسطہ ہے تیمور، مجھے معاف کر دو۔ تیمور نے کشف کے نازک پھنکڑی جیسے لبوں سے جب اپنا نام سنا تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل کے تار بری طرح بچ اٹھے۔ ایک رات کی بیگم صاحبہ، اب اگر اس طرح میرا نام لے گی تو میں کیسے یہاں سے جا پاؤں گا؟ اس نے اس کے بال سہلائے تو کشف نے درد سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ مجھے اور اذیت میں مت ڈالو، میں پہلے ہی بہت زیادہ اذیت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ اس نے تیمور کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تیمور کو نہ جانے کیوں اس لمحے کشف درانی پر رحم آیا۔ کتنی خوبصورت لڑکی تھی اور کہاں رول رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مشینی انداز میں اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سر پر چادر اڑائی۔ تم اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی نازک ہو کہ کوئی تمہیں کھونا نہیں چاہے گا۔ نہ جانے کیوں تیمور کا دل ایک دم سے جیسے بدل سا گیا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تو کشف ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ مردانہ لفظ کا کون سا احساس تھا؟ اس نے تو ہمیشہ مردانہ لمس کی جگہ سختی ہی پائی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا اچھا لگ رہا ہوں جو ایسے دیکھ رہی ہو؟ دل کا ارادہ بدل گیا ہے کیا؟ ویسے میں سچ بات بتاؤں، میرے دل کا ارادہ بھی بدلنے لگا ہے۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا نکاح نامہ دیکھا اور اسی کے برابر میں رکھا طلاق نامہ۔ تمہیں بھی یہی کہا ہوگا نا تمہارے سابقہ شوہر نے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد طلاق نامے پر دستخط کرنے ہیں؟ اس نے کشف سے پوچھا تو روتی ہوئی کشف نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر تیمور نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی، کشف کو کلائی سے پکڑ کر خود پر کھینچا۔ آخری کے 15 منٹ بچے ہیں، تمہاری قربت میں تھوڑا اور پگھلنے دو۔ پہلی بار کسی کی لڑکی کی قربت نصیب ہوئی ہے، یقین مانو تم سے دور جانے کا دل ہی نہیں جا رہا۔ کشف نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، میں جس حیثیت سے گزر رہی ہوں تمہیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ روتے ہوئے وہ اس کے دل میں اترنے لگی۔ تو میں تمہیں اس اذیت سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا اور اس نے کشف دورانی کے سائڈ سے نکل کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا طلاق نامہ اٹھا کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی جو میرے دل نے کہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چیک نکالا جہاں 10 لاکھ روپے درج تھا۔ امید ہے تمہارے شوہر نے یہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہوگی، اور ہاں، میں تمہیں اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا۔ کشف کی آنکھیں اگل پڑی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس اذیت سے نکال دو، مجھے کیوں کھلونا بنایا ہوا ہے؟ تیمور کے آگے وہ گڑگڑانے لگی تو تیمور نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ کشف کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ اسی دوران دروازہ بجا اور طلال درانی اسے پکارنے لگا، کشف، کشف، دروازہ کھولو، کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی آواز میں بے پناہ گن گرج موجود تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے کھڑکی کی طرف اور پھر بجتے دروازے کی طرف دیکھا۔ اف میرے خدایا، اب میں طلال کو کیا کہوں گی؟ اس نے نکاح نامے کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر دیکھے تو فوراً سے انہیں سمیٹ کر مٹھی میں جکڑ لیا اور موڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ پھر اپنی سانسیں بحال کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے کشف سے پوچھا۔ کون؟ مجھے نہیں پتا، میں تو واش روم میں تھی، مجھے لگا وہ باہر نکل گیا ہوگا۔ نہیں نکلا باہر۔ پھر اس نے کھڑی نگاہوں سے کشف کی طرف دیکھا۔ اس نے تمہیں طلاق دی یا نہیں؟ نکاح نامہ کہاں ہے؟ طلاق نامہ کہاں ہے کشف؟ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کہاں ہے وہ؟
طلاق نامہ تو ہوگا نا، بتاؤ مجھے، طلاق دی تمہیں یا نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس زور سے کشف کو جھنجھوڑا کہ وہ رونے لگی۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، سر جھکاتے ہوئے اس نے طلال درانی کو جواب دیا۔ اف میرے خدایا، کتنا بڑا فراڈ نکلا وہ۔ رمیز کو میں ابھی فون کر کے پوچھ رہا ہوں کہ کسے لے آئے تھے تم میرے پاس؟ میں نے اس کی معصوم شکل پر یقین کیا اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ طلال درانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کشف کا گلا بھی دبا دے اور اس شخص کو بھی شوٹ کر دے۔ تم تو ملوث نہیں ہو اس کے پیچھے، تم نے تو اسے نہیں کہا کہ مجھے طلاق نہ دو۔ آگے بڑھ کر اس نے کشف کا جبڑا اس زور سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا کہ وہ رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے طلال، مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ روتے ہوئے اس نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے طلال اسے چھوڑ چکا تھا۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، یہ بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ تیمور نے اگر مجھ سے دھوکہ کیا ہے تو میں اسے زمین کی تہ سے بھی نکال کر کھینچ لاؤں گا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ میرے ساتھ گیم کرے گا؟ ابھی وہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ راستہ کشف کو کوٹری میں بند کرو، یہ میرے پاس قید رہے گی جب تک اس کا نام نہاد شوہر نہیں مل جاتا۔ طلال درانی نے خونخوار نگاہوں سے کشف کو دیکھا تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اور کتنا ظلم کرو گے تم مجھ پر؟ کیا کہا؟ ظلم؟ تبھی میں کہوں کہ وہ لڑکا بھاگ کیوں گیا؟ ضرور تم نے ہی اسے پٹی پڑھائی ہے، یاد رکھو، اگر تم اس میں ملوث ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کشف کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ رونے لگی۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی اور اس کے ماں باپ نے اسے پڑھنے کے لیے اپنے پھپھو کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے اصرار کر کے ہاسٹل میں رکھنے کا ارادہ کیا اور یہی سے کہانی شروع ہوئی۔ طلال درانی ہاسٹل میں رہنے والی ایک امیر زادی کا کزن تھا۔ وہ امیر زادی جس کا نام فریہ تھا، اس نے کشف کو اپنا دوست بنا لیا۔ کشف تو اسے اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، لیکن پھر وہ اسے ایک پارٹی میں لے گئی اور وہی طلال درانی نے اسے دیکھ کر پسند کر لیا۔ کشف تو پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، پر طلال درانی کے جنون نے کہ وہ ہر حال میں کشف کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کشف کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا اور اس نے کشف کو پیغام بھیجا تو وہ حیران ہو گئی۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ میرے والدین سے بات کریں، میں اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے نہیں کر سکتی۔ اس نے طلال کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا تو وہ اگلے ہی لمحے اس کے والدین کے گھر کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچ گیا۔ کشف کو فون کے ذریعے پتہ چلا تو وہ رونے لگی۔ یہ شخص اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ حالانکہ وہ امیر زادہ تھا، اس کی عادتیں خراب تھی، یہ اسے فریہ سے پتہ چلا تھا۔ وہ ایسے شخص کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتی تھی؟ حیرت انگیز طور پر اس کے والدین نے بھی طلال کا رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لیکن بگڑا ہوا کاروباری شخص تھا جس کے پیسے نے اس کی تمام برائیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کشف حیران ہوئی۔ امی، میں یہاں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ طلال درانی اور ہماری فیملی میں بہت فرق ہے بیٹا، لیکن وہ دل کا اچھا ہے، ہم نے ہر طرح سے چھان بین کر لی ہے۔ مگر گھر والوں نے جب طلال درانی کی طرفداری کی تو وہ ایک دم سے حیران ہو گئی اور اس کے دل نے بھی ہتھیار ڈال دیے کہ جب گھر والے راضی تھے تو پھر وہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی۔ طلال درانی اب روز اس کے ہاسٹل کے باہر موجود رہتا، کبھی اسے وارڈن سے اجازت لے کر یہ کہہ کر کے وہ اس کی منکوہا ہے، یہاں سے وہاں گھماتا تو کبھی وہ اسے ریسٹورنٹ میں لے جاتا۔ ہاسٹل میں رہنے والی تمام لڑکیاں اسے رشک سے دیکھتی کہ کیسا پیار کرنے والا لڑکا ملا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پر سچ تو یہ تھا کہ کشف کو اس کی عادتیں بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ اس نے صرف اس کی محبت کی خاطر اس سے شادی کر لی تھی اور رخصت ہو کر اس کے بڑے سے بنگلے میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات بھی بڑی عجیب سی گزری تھی۔ طلال نے آگے بڑھ کر سے اسے گلے سے لگایا تھا، حالانکہ وہ اسے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی شدت ظاہر کرتا تھا کہ کشف کو کبھی کبھی خود پر فخر محسوس ہونے لگتا۔ لیکن شادی کی پہلی رات اتنی پیکی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، تو پھر محبت میں پہل کیوں نہیں کر رہے؟ طلال درانی نے نگاہیں اٹھا کر کشف کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو لڑکی ہو کر اتنی بے حیا کیسے ہو سکتی ہو؟ پہلی رات ہی طلال درانی کی طرف سے پڑنے والا تپڑ کشف کو اپنی اوقات یاد دلا گیا۔ وہ رونے لگی اور اگلے ہی لمحے طلال درانی نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ مذاق کر رہا تھا، تم میری بیوی ہو، تم سے محبت نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ کبھی کبھی وہ طلال کی شدتیں دیکھ کر حیران ہو جاتی، لیکن یہ بات اسے سمجھ میں نہ آتی
کہ اس کی یہ شدت ازدواجی تعلق کی راہ میں بڑی رکاوٹ کیوں تھی۔ وہ اپنی تمام شدتیں اس پر نچاور کر دیتا لیکن اسے اس کا ازدواجی حق نہ دیتا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ شادی کے اس تیسرے دن وہ کمرے میں اداس بیٹھی تھی کہ وہ نامکمل سی تھی۔ شادی کا اصل مقصد ہی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو مکمل کرنا ہے، لیکن کشف کو تو یہ شرف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ وہ اپنی اس عجیب و غریب شادی پر حیران تھی۔ کچھ نہیں، بس سر میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے، اس نے طلال سے کہا تو وہ فوراً سے آگے بڑھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ اسی دوران کشف کا موبائل بجا۔ کس کا فون ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ امی کا ہے، فون بند کرو۔ حکم سنتے ہی کشف نے اس کی طرف دیکھا۔ طلال، کیا ہو گیا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے میں ان سے نہیں ملی ہوں، نہ ان سے فون پر بات کی ہے۔ مجھے تو بات کرنے دے آپ۔ کشف نے منتیں کی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، اور یہ پہلی اور آخری بار ہے، ورنہ اس بات کی میں سخت سزا دیتا ہوں۔ کشف کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اسی وقت اپنا موبائل بند کر دیا۔ اسے زوروں کا رونا آنے لگا اور آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں ڈانٹا یا مارا تو نہیں ہے؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ نے ڈانٹا یا مارا نہیں ہے، لیکن آپ نے میرے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنے ہونٹ آپس میں پیوست کر لیے۔ چلو ہم باہر ڈنر کر کے آتے ہیں، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، کہتے ساتھ ہی وہ تیار ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کشف دورانی اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ یہ شخص اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ 3 دن کے لیے وہ ٹور پر نکلا ہوا تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو تھا، اور طلال نے کشف کو اس کا حق نہیں دیا تھا۔ کیسی گزر رہی ہے شادی؟ فریہ نے اسے فون پر پوچھا۔ ٹھیک، کشف کا مختصر جواب سن کر وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ طلال تمہیں گھاس نہیں ڈال رہا؟ اس نے طنز کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ اسے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے قریب نہیں آتے۔ نہ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ بات پھسل گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب طلال اپنا ٹور مکمل کر کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کشف کے منہ سے یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ سے سفری بیگ چھوٹ کر گرا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ اگلے ہی لمحے اس نے فون اٹھا کر فون بند کر کے زمین پر پٹک دیا۔ آپ کب آئے؟ اس کے لہجے کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے خوشگواریت سے پوچھنے لگی۔ میں اسی وقت آیا ہوں جب تم میری ذات کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ تمہارے خیال میں کیا میں تمہیں نہ مرد دکھائی دیتا ہوں، جو تم لوگوں سے کہتی ہو کہ میں تمہیں ابھی تک سیٹسفائی نہیں کر سکا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے سیٹسفائی کرتا ہوں۔ صرف اس ڈر سے رکا ہوا تھا کہ کہیں تم مجھے ہوس کا مارا نہ سمجھ لو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آج اس بات کا سچ میں ثبوت دوں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کشف کو اس قدر سختی سے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کا جبڑا پکڑ کر اس کی سانسیں پینے لگا۔ چھوڑ دے، وہ رونے لگی۔ اس کی محبت میں محبت سے زیادہ اذیت، تکلیف اور سختی ہوتی تھی، جو کہیں سے محبت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس کے لمس کی سختی سے اس کا پورا جسم درد ہونے لگا، لیکن ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی اس سے الگ ہو کر جا چکا تھا۔ یہ کیسا ادھورا پن ہے، یہ کیسی نامکمل خوشی ہے۔ کشف باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ زندگی نے اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا، وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ بہرحال وہ بھی ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی، جس کے اپنے جذبات تھے، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی لڑکی ان جذبات سے محروم رہتی ہے تو پھر اسے باغی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شام کا منظر تھا۔ شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے، اور کشف کی حالت ویسے کی ویسی ہی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں سے ملے بھی کافی دن گزر گئے۔ آپ مجھے میرے میکے لے جائیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے طلال سے سوال کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ تو اس میں اتنے ڈرنے والی کیا بات ہے، چلو چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ خوشی سے چلانے لگی اور تیار ہو کر گاڑی میں طلال سے بھی پہلے جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں کالونی میں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، اور فٹ بال زور سے آ کر گاڑی پر لگا تو کشف غصے میں باہر نکلی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ پوچھنے لگی۔ اسی دوران ایک نوجوان اس کے سامنے آیا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو پہلی دفعہ یہاں دیکھا ہے۔ کشف اس کی یہ بے باکی دیکھ کر خود میں سمٹنے لگی۔ اس کی نظریں اسے عجیب ہی پیغام دے رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ طلال درانی اسی دوران وہاں آیا۔ وہ نوجوان تو اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا گیا، لیکن کشف کی شامت آ گئی۔ میں نہیں جانتی۔ اگر تم نہیں جانتی تو گاڑی سے باہر کھڑی ہو کر اس سے بات کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کمرے کی بالکنی سے سب دیکھ لیا ہے۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو
تم میری آنکھوں میں دھول جھونکو گی، اور یہ اچانک میں کے جانے کا خیال بھی تمہیں کیسے آ گیا؟ کشف اس کی بات سن کر رونے لگی۔ شادی کے 2 مہینے ایسے روتے دھوتے ہی گزرے تھے، وہ کب تک اس طرح چلنے دیتی؟ آپ کیوں ہر بات کو غلط لیتے ہیں؟ میں کے ماں باپ سے ملنے ہی جاؤں گی۔ ظاہر ہے آپ کے دماغ میں نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ طلال کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ اس نے اسی وقت اسے کلائی سے تھاما اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے کی طرف لے گیا۔ زوردار دھکا دے کر پلنگ پر گرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری ناک کے نیچے کیل کھیلو گی اور مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا؟ ابھی اس نوجوان کو آئے ہوئے یہاں صرف 2 دن ہوئے ہیں۔ تم مجھ سے دوستی کرنے چلی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے ٹور پر جانے کے بعد بھی تم نے اپنے عاشق گھر پر بلائے ہوں گے اور ان کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی ہوگی۔ کشف نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ طلال؟ میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک تمہیں بستر کی زینت نہیں بنایا، شاید اسی لیے تم مچل رہی ہو۔ اپنے اوپر بدکرداری اور بدچلنی کا الزام وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، یہ تیسرا واقعہ تھا جب کشف کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ پہلے 2 قصوں میں اس نے طلال کو معافی مانگ کر منا لیا تھا، لیکن اس بار تو اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور تو اور اس نے ملازماؤں کے سامنے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آپ میرے کردار پر اس طرح کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ طلال درانی کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ اب تم زبان چلانا بھی سیکھ گئی ہو، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ طلال نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تم جیسی لڑکیوں کی اوقات میرے پاؤں تلے ہے، تم میری زندگی کا حصہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طلاق دی تو کشف نے دوڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ اس نے کشف کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر طلاق کے الفاظ مکمل کیے تھے۔ کشف پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی طلال کو ہوش آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کشف میری بات سنو، میری طرف دیکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بس غصے میں ہوا ہے۔ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ کشف سن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری طرف ایک قدم بھی مت بڑھائیے گا، اب میں آپ کے لیے حلال نہیں رہی، حرام ہو چکی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ابھی بھی میری ہی رہو گی، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ یہ سب غلطی سے ہوا، میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے کشف کو ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کمرے میں بند کر دیا۔ میں حلالے کا انتظام کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں یار۔ پہلی بار اس نے طلال کو دیوانہ وار اس کے لیے کوششیں کرتے دیکھا، لیکن یہ ساری کوششیں بیکار تھی۔ کاش اتنی کوشش آپ ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے کرتے تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ مجھے جانے دے یہاں سے، وہ روتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارا دوسرا نکاح کرواؤں گا اور پھر سے تمہیں حاصل کروں گا۔ وعدہ کرتا ہوں اس بار تمہیں بہت محبت سے رکھوں گا۔ طلال نے اسے قسمیں دی، وعدے کیے۔ وہ مجبور ہو کر وہی قید ہو کر حلالے کی رسم سے گزرنے لگی تھی، اور تبھی اس کا نکاح تیمور سے ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل نہیں سکی۔ البتہ تیمور کی قربت کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور مکمل ہونا کیسے کہتے ہیں۔ تیمور نے اسے مکمل کر دیا تھا، جبکہ طلال نے اسے تشنہ ہی رکھا تھا۔ اس تشنگی نے اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا تھا، جسے تیمور نے ختم کر دیا تھا۔ اسے وہاں قید ہوئے 4 دن گزر چکے تھے جب اس کے کمرے کی دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ طلال، آپ؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی دوران دروازہ دوبارہ بند ہوا اور کسی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون ہے؟ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگلے ہی لمحے نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ تم نے مجھے اتنا یاد کیا، وہ حیران ہو گیا۔ سچ کہوں تو میں تم سے اتنا مانوس ہو گیا اس ایک رات میں کہ پچھلی 3 راتوں سے سو نہیں سکا، پھر یہاں کے چکر لگاتا رہا۔ پتا چلا تمہیں یہاں قید کر دیا ہے اور میری تلاش پورے شہر میں ہو رہی ہے، لیکن تیمور کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے ابھی تک کشف کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کشف اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا جانے من؟ دور کیوں ہو رہی ہو؟ قسم سے تیمور کی تو دل کی حالت ہی بدل گئی ہے تم سے ملنے کے بعد۔ چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کشف کا ہاتھ تھاما اور اسے لے جانے لگا۔ وہ وہی کھڑی ٹہری رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا ابھی بھی اس پنجرے میں گزارنا چاہو گی اپنی باقی کی زندگی؟ کشف نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر چلو نا میرے ساتھ۔ مانتا ہوں کہ تمہارے سابقہ شوہر جتنا امیر نہیں ہوں، لیکن یقین رکھو میں ایک مکمل مرد ہوں
اور تمہیں اس نامرد اور نفسیاتی انسان سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم اب تک انچوئی تھی اور اسی بات نے مجھے تمہارا دیوانہ کیا ہے۔ جو خود کھاؤں گا وہ تمہیں بھی کھلا دوں گا۔ اتنا کما کر لاؤں گا کہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا گھر آباد کر لیں گے۔ سچ کہوں تو اب تنہائی کی زندگی سے میں خود بیزار ہو چکا ہوں۔ تیمور نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا۔ کشف نے پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد اس کے لیے جھک جائے گا۔ چلو، چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو کشف نے ایک لمحے کے لیے تیمور کو دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا۔ اگر طلال کو پتہ چل گیا تو وہ خوفزدہ نگاہوں سے پوچھنے لگی۔ طلال کو تو پتہ نہیں چل سکتا، ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں جان گیا ہوں کہ تمہاری زندگی کیسے ہے۔ ملازموں سے بھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم اذیت ناک زندگی گزار رہی ہو۔ تو پھر کیا فائدہ ہے اس حلالے کا؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ پھر سے تمہیں طلاق دے گا، پھر سے حلالہ کروائے گا نا؟ نہ جانے کیسے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے۔ وہ اسے ڈرانے لگا تو اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھڑکی سے راستہ بناتے ہوئے اس گھر سے بھگا کر لے گیا۔ راستے میں بھاگ بھاگ کر وہ تھک چکی تھی۔ کیا خیال ہے ہم دور نکل سکتے ہیں؟ اب ہمیں ٹیکسی میں بیٹھ جانا چاہیے۔ تیمور نے اسے کامتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تو تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، میرے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں جا رہے ہیں جہاں ہم باقاعدہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ جانتا ہوں کہ طلال جتنا امیر نہیں ہوں۔ کشف نے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹایا۔ تیمور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس سے فاصلہ بنا کر کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی ایک گھر کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ تھا۔ تیمور نے ٹیکسی سے اتر کر کشف کا ہاتھ تھاما اور اسے اس علاقے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک انتہائی چھوٹا تنگ تاریک کمرہ دیکھنے کو ملا۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ مانتا ہوں تمہارے شایان نشان نہیں ہے، لیکن تم میری بیوی ہو۔ میرے دل کی حالت بدل چکی ہے۔ تمہیں اس درندے کے حوالے نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کشف کے آنسو پونچھنے چاہے تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تیمور آگے بڑھ گیا۔ میں کافی تھک چکا ہوں، کھانے میں کیا کھاؤں گی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ کشف نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آج تک کبھی طلال نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا، حالانکہ وہ کافی امیر تھا اور مجال ہے کہ جو کبھی اس نے اس کی اتنی عزت کی ہو، اتنی کیئر دی ہو۔ کچھ بھی کھا لوں گی، وہ اس سے تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پاس کی ہوٹل سے 2 نان اور دال لے کر آیا۔ کافی ہے نا؟ میں تو آدھی روٹی سے بھی گزارا کر لیتا ہوں، تم کھا لو گی نا؟ کشف نے کافی دنوں سے ڈھنگ سے کچھ نہ کھایا تھا، اس لیے اس نے وہ نان اور دال مزے سے لے کر کھایا۔ پہلی بار اسے اچھا محسوس ہوا۔ اسی دوران تیمور گھر سے باہر گیا اور اسے کمرہ بند کرنے کی ہدایت دی۔ موسم خراب ہو چکا تھا، آندھی چل رہی تھی۔ جلدی آ جائیے گا، کشف نے کہا تو تیمور نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر تم ایسے کہو گی تو میں جا ہی نہیں پاؤں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے کہا۔ کشف نے فوراً سے وضاحت کی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے نہیں جانا۔ وہ فوراً سے اندر آیا اور کشف کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا، پھر اسے لے کر اپنے بستر پر آیا۔ آج کی رات اپنی قربت بخشو گی نا؟ اتنے دنوں سے تم سے دور رہا ہوں تو خود کو ادھورا محسوس کر رہا ہوں، مجھے مکمل کر دو یار۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرایا۔ کشف نے اس بار قدرتی طور پر کوئی مزاحمت نہ کی اور یہی بات تیمور کے اندر سرشاری بھرنے لگی۔ وہ کیسے مزاحمت کرتی؟ اسے مکمل تیمور نے کیا تھا۔ اس نے کھل کر اس بار تیمور کا ساتھ دیا۔ بارش برستی رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی محبت کی بارش برساتے رہے۔ اگلی صبح بہت حیران کن تھی۔ وہ تیمور کے سینے سے لگی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اسے بے تحاشا شرم محسوس ہوئی۔ تیمور نے اسے دیکھا اور فوراً سے اس کا ماتھا چوما۔ کیوں شرما رہی ہو میری جان؟ دیکھو ایک رات میں ہی تم میری ہو گئی۔ اس نے شرارت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ تیمور حیران ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھولنے آگے بڑھا تو کشف نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جائیے، نہ جانے کون ہوگا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ کہیں طلال نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو؟ اس نے تیمور سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں کہاں آئے گا؟ لیکن وہ غلط تھا، ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا کسی نے اس کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا۔ وہ وہی بے ہوش ہو گیا۔
کشف نے زوردار چیخ ماری اور آگے بڑھ کر اسے ہوش دلانے لگی۔ تیمور، تیمور آنکھیں کھولو، تیمور اٹھو۔ کشف رونے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اسے اس حالت میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کے سر سے باقاعدہ خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ چھوڑو اسے، طلال نے اسے بڑھ کر کشف کو پکڑا۔ تو تم اس کے ساتھ فرار ہو گئی تھی؟ تمہیں ذرا برابر بھی شرم آتی ہے؟ تو میں نے تم دونوں پر احسان کیا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ شوہر نہ ہونے کے باوجود بھی میں تمہیں تمہارا حق دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ کشف نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتی ہوئی بار بار مڑ کر تیمور کو دیکھنے لگی جو بے ہوش ہو چکا تھا اور خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی پیاس بجھانے کا، اپنے آپ کو مکمل کرنے کا۔ وہ اسے اپنے گھر میں لے آیا اور شرٹ اتار کر اس کے بے تحاشا قریب آ گیا۔ کشف نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکا اور گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ایک جھٹکے سے وہ تیزی سے دوڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بگوڑی بننے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنی پوری طاقت سے بٹ پر دھکا دے چکا تھا اور اس پر حاوی ہونے ہی لگا تھا کہ اسی دوران کمرے کا دروازہ بجا اور کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ یہ تیمور کا دوست رمیز تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کشف کو چادر اڑائی اور ایک زوردار مکہ طلال کے ناک پر دے مارا۔ پولیس اندر داخل ہوئی۔ تیمور اسے اپنے سر پر پھٹی باندھتا ہوا اندر داخل ہوتا دکھائی دیا تو وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر چومنے لگی۔ کبھی وہ اس کی آنکھیں چومتی تو کبھی وہ اس کی گال تو کبھی وہ اس کے ہونٹ۔ طلال نے یہ دیکھا تو اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا میں تم سب کو۔ انسپکٹر صاحب انہیں گرفتار کر لیجئے، انہوں نے میری بیوی کو ہراساں کیا ہے اور تو اور اسے اغوا کر کے اپنے گھر لا کر زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ تیمور نے گواہی دی تو پولیس نے طلال پر مقدمہ درج کر لیا۔ ویسے بھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ طلال کے جاتے ہی تیمور نے کشف کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ڈر گئی تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ آنسوں کے ساتھ رونے لگی۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں پر موجود آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیے۔ اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ اگلے ہی لمحے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر تیمور نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے سینے سے لگی ایک سکون سا اترتا ہوا اپنے اندر محسوس کرنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ گھر آتے ساتھ اس نے کئی بار اس سے پوچھا اور پھر اگلے 3 دن اس نے تیمور کو بستر سے اٹھنے ہی نہ دیا۔ کبھی وہ اس کے ہاتھ پاؤں دباتی تو کبھی وہ اس کا سر دباتی۔ بس کر دو میری جان، اور کتنی خدمتیں کر کر کے خود کو میرا دیوانہ بناؤ گی؟ وہ اس کے پاؤں دبا رہی تھی جب تیمور نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ آپ نے مجھے ایک اذیت ناک زندگی سے چھٹکارا دیا ہے۔ میں اگر ساری زندگی بھی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں تب بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ اس نے تیمور کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ تیمور نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے بعد ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا اور ساری زندگی تمہارا دیوانہ رہوں گا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی زندگی حسین ہو گئی تھی۔ تیمور نے ایک چھوٹی موٹی نوکری کر لی تھی اور کشف چونکہ پڑھی لکھی تھی اس لیے اس نے قریبی اسکول میں جاب شروع کر دی۔ دونوں اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچنے لگے اور شادی کے 2 سال بعد کشف کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو وہ دونوں نہال ہو گئے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ یوں جو ایک کہانی حلالے سے شروع ہوئی تھی وہ محبت کی کہانی میں بدل گئی اور تیمور نے اس رسم پر لعنت بیچ کر اس کی اہمیت کو کھوکھلا کر کے ثابت کر دیا کہ مرد اپنی غلطی پر حلالہ کا پردہ نہیں ڈال سکتا جب تک کہ دوسرا مرد اپنی رضامندی سے پہلی بیوی کو طلاق نہ دے۔ یوں تیمور نے اپنے شوہر ہونے کا حق ادا کیا اور آج وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک حسین زندگی گزار رہا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔